خاتون السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ایز کرنٹ افیئرز ود عمر. اور آج بات کرتے ہیں اسلاموفوبیا کی کہ اسلاموفوبیا کیا ہے, اس کے کیا کیا ریپرکشنز ہیں, اور اسلاموفوبیا آیا کہاں سے, کیسے آیا, اور اس کے سلوشنز کیا ہیں. کافی یہ ایک ایموشنل ٹاپک بھی ہے, اور ڈیفینیٹلی اس وقت ورلڈ سینیریو میں بھی کرنٹ جو ایشوز چل رہے ہیں اس کے لحاظ سے بھی کافی امپورٹنٹ ہے. تو دیکھیے, اگر اسلاموفوبیا کو تھوڑا سا میں ڈیفائن کروں تو جو ہاسٹیلٹی ٹورڈز مسلمز ہیں, یہ ان شارٹ یہ اسلاموفوبیا ہے. جب سے پاپولر نیشنلزم نے جنم لیا ہے اور جب سے وہ اوپر آئی ہے, اس نے ویسٹ کے اندر ایک نیریٹو کریٹ کیا ہے, اور وہ نیریٹو کیا ہے کہ ریجیکٹ دا ادر پرسن. اب وہ کسی بھی لحاظ سے ہو سکتا ہے, وہ ریس کے لحاظ سے ہو سکتا ہے, وہ ریلیجن کے نام پہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو نیشنلزم ہے, لائک جو پاپولر نیشنلزم ہے, اس کا ایک ہی کام ہے کہ بھائی دوسرے کو ریجیکٹ کرو. اور یہ ایک وجہ ہے اسلاموفوبیا کی کہ جو ہاسٹیلٹی ہے ٹورڈز دا مسلمس وہ انکریز کرتی جا رہی ہے. اب یہ انکریز کیوں کرتی جا رہی ہے, اس کے پیچھے کافی ریزنز ہیں. اگر ہم تھوڑا سا ابھی 2019 میں تھوڑا جھانکیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے UNGA کے فورم پہ کئی بار کہا کہ یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے, اور ویسٹ کو چاہیے کہ وہ اسلام کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کرے. لیکن کوشچن یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ویسٹ کو ہے, یہ کہاں سے ہے؟ سب سے بڑا کوشچن تو اس وقت یہ ہے. اب ایک رائٹر ہیں جن کا نام ہے جان ٹولن. جان ٹولن کہتے ہیں, جنہوں نے کافی اسلام پہ کام کیا ہوا ہے, جان ٹولن کلیئرلی کہتے ہیں کہ بھائی ویسٹ کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتہ, اور ویسٹ جو اینٹی اسلامک یہ جو سینٹیمنٹس ان کے اندر جنم لے رہے ہیں, اس کے پیچھے میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ میڈیا صرف وہی چیزیں شو کرتا ہے, دکھاتا ہے ویسٹ کو جو اینٹی مسلم ہے. اب وہ بہت ساری چیزیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیٹس سپوز اگر ایک انسان ہے اور وہ چیخ رہا ہے یا ایون کسی کو کچھ کہہ رہا ہے یا لڑ رہا ہے, تو اس کو مسلم کا ٹیگ لگا کے دکھا دیا گیا. اور ویسٹ میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے ایسا فریم کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں, چونکہ اب تو ہر کوئی میڈیا سے اتنا قریب ہے, تو لوگ کیا سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ ہمارے خلاف ہے, یہ ویسٹ کے خلاف ہے. جان ٹولن لکھتے ہیں کہ چونکہ کچھ مذاہب نے اسلام کو ڈس انفارمیشن میں لے کے آ گئے ہیں اور وہ لوگ ان مذہبوں کو فالو کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک ریزن ہے اسلاموفوبیا کی کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اسلام کو جوڑ دیا ہے کچھ ایسی ایونٹس کے ساتھ جو ٹھیک نہیں ہے. سب سے بڑی جو اس کی ایگزامپل ہے وہ 9/11. 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا کافی پروان چڑھا. پاسٹ 20 ایئرز میں ہمیں اسلاموفوبیا کے کافی انسیڈنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں. سب سے پہلا جو مسئلہ آیا تھا وہ ایرانین ریولوشن کا تھا 1979 میں, اور لوگ ڈر گئے کہ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری یہ غلطی تھی کہ ہم ویسٹ کو بتا نہیں پائے کہ بھائی اسلام کیا ہے, اور اسلاموفوبیا بڑھتا گیا. اب اسلاموفوبیا کی وجہ سے ہوا کیا ہے, آپ لوگوں کو اگر پتا ہو, ٹرمپ نے کچھ مسلم کنٹریز پہ بین لگا دیا تھا کہ وہ امریکہ میں انٹر نہیں ہو سکتے. مسلمانوں کو ٹیگ کیا جاتا ہے ایز اے ٹیررسٹ. اسی طرح کچھ ایسی ریسنٹ ایگزامپلز ہیں کہ بڑی بڑی ٹاپ یونیورسٹیز میں مسلم اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن نہیں ملا. جو حجاب لا آیا فرانس میں کہ انہوں نے ویل پہ پابندی لگا دی, کوئی ایسا نہیں کرے گا. اور یہ صرف فرانس کی بات نہیں ہے, بہت ساری کنٹریز میں کافی ایسے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی فیمیل انہوں نے حجاب کیا ہو تو وہ خود کہتی ہیں کہ ہمیں ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. اسلاموفوبیا یہ مائنڈ میں رکھی, صرف یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک ٹیگ کر دیا گیا. اسلاموفوبیا ہم دیکھ سکتے ہیں فزیکل وائلنس کے لحاظ سے بھی, ڈسکریمنیشن کے لحاظ سے بھی. تو یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک کافی بڑی پرابلم ہے. اب اس وجہ سے کیا ہوا ہے, یہ میں آپ کو کچھ اسٹیٹس بتاتا ہوں. فرسٹلی,
جرمنی میں 2020 میں 900 پلس اسلاموفوبیا کے انسیڈنٹس ریکارڈ ہوئے ہیں. ایز آئی سیڈ, فزیکل وائلنس بھی ہو, ہراسمنٹ بھی اس میں آ سکتی ہے, ڈسکریمنیشن بھی اس میں آ سکتی ہے. پھر انڈیا میں پچھلے 2 سال میں 130 پلس انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے ہیں. 2020 میں فرانس میں 53% رائز آیا ہے اسلاموفوبیا, مطلب جو ہیٹ ہے ریگارڈنگ مسلمس. اور پھر یو ایس میں جو ڈسکریمنیشن کے واقعات ہیں 2020 میں وہ 60% بڑھے ہیں. اب یہاں پہ میں آپ کو کچھ انسیڈنٹس بتا دوں. سب سے پہلا انسیڈنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ سویڈن میں آیا 2015 میں, اور 21 سال کے ایکسٹریمسٹ تھا اسٹوڈنٹ, اور اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے مائیگرنٹ جو اسکول تھا وہاں کے کچھ بچوں کو زخمی کر دیا تھا, اور وہ مائیگرنٹ سارے مسلمان تھے. پھر اس کے علاوہ سب سے بڑی اگزامپل وہ کرائسٹ چرچ میساکر جو نیوزی لینڈ میں ہوا 15 مارچ 2019, اور 50 سے اوپر مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا. اور آپ انتہا یہ دیکھیے کہ وہ بندہ جو مسلمانوں کو مار رہا تھا وہ فیس بک پہ لائیو تھا, اور وہ لائیو دکھا رہا تھا ساری کوریج. اور ویسٹ نے یہاں پہ کیا کیا کہ ہر جگہ سے دکھایا گیا. اگر آپ کو یاد ہو, جیسنڈا آرڈرن نے مسلمانوں کے ساتھ کافی یکجہتی کا مظاہرہ کیا تھا سب کچھ, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو اب تک نہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا, بلکہ اس کو یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ بھائی یہ ایک ذہنی معذور انسان ہے. اس کے علاوہ فرانس میں 2015 میں ایک جو نائف بنانے والی کمپنی تھی وہاں پہ ایک لڑکے نے 17 لوگوں کو زخمی کیا, اور وہ نعرے لگاتا رہا کہ بھائی آئی ایم یور گاڈ اینڈ آئی ایم یور اسلام ناؤ. آپ لوگ چاہیں تو اس کو گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. جو میں آپ کو جتنی ڈیٹیلز بتا رہا ہوں یہ کچھ رپورٹس ہیں ایپری کی, یہاں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ رپورٹس ہیں وہ میں نے پڑھی ہیں یو ایس سے, یو ایس کے ڈفرینٹ جتنے بھی آتی رہتی ہیں رپورٹس, اس لحاظ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر موسٹ امپورٹنٹلی جرمنی میں 2020 میں 9 لوگوں کو مارا گیا اور 5 لوگوں کو زخمی کیا گیا. شوٹنگ ہوئی تھی ایک جگہ پہ, اور وہ بھی سارے مسلمان تھے. تو سوال سب سے بڑا یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, اب اس میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کا ہم ذکر نہیں کر سکتے, اور بہت سارے تو ایسے بھی ہیں کہ جن کو رپورٹ بھی نہیں کیا جاتا. سب سے بڑا مسئلہ تو ہے کہ ان کو رپورٹ نہیں کیا جاتا, ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا. اب ایک سروے آیا PEW ریسرچ سینٹر کا جو امریکہ میں, اور وہ کہتا ہے کہ 55% امریکیوں کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا, اور جو لوگ اسلام کے بارے میں تھوڑا بھی جانتے ہیں تو وہ کبھی بھی اسلام کو اس کو اس لینس سے نہیں دیکھتے, لائک ٹیررزم کے لینس سے اس کو نہیں دیکھتے. یو ایس میں 2019 میں ایک بندے نے ماسک میں آگ لگا دی تھی. یو کے میں پچھلے سال ایک ماسک پہ اٹیک ہو گیا تھا, مابس نے اٹیک کر دیا تھا. تو یہ اتنا زیادہ جو ایکسٹریمزم بڑھتا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اسلاموفوبیا کے نام پہ, تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. یہاں پہ سب سے بڑا جو کردار ادا کیا ہے وہ ویسٹ کے میڈیا نے کردار ادا کیا, کیونکہ وہ ریالٹی نہیں بتاتے اپنے لوگوں کو. وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو معصوم پروف کرتے ہیں. وہ ہمیشہ مسلمانوں کو, چاہے وہ کسی بھی کنٹری کا ہو, کسی بھی اوریجن کا ہو, اس کو بلیم دیتے ہیں. ایک جو رپورٹ کرنٹلی دی ہے سینٹر فار امریکن پروگریس نے, انہوں نے کہا تھا کہ 5 ایسے انڈیویجولز ہیں اور ان کی آرگنائزیشن ہے جنہوں نے 2001 سے لے کے 2020 تک مسلمانوں کے خلاف سوشل میڈیا کو استعمال کیا, اور ٹوٹل فنڈنگ جو انہوں نے کی تھی وہ $40 ملین کی تھی. تو اگر یہ حالات چل رہے ہیں, اور چونکہ سوشل میڈیا آج کل ہر بندے کی پہنچ میں, سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں, آپ موبائل میں آج کل سب کچھ آ جاتا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی رپورٹ آئے کسی بھی طرف سے وہ پڑھ لیتے, اس پہ یقین کر لیتے. کوئی بھی میڈیا چینل ہو, کوئی بھی سوشل میڈیا نیوز فورم ہو, وہ فوراً اس پہ یقین کر لیتے. کوئی بادر نہیں کرتا کہ اس کے اوپر پراپر کوئی ریسرچ کی جائے. ایون جو پوپ فرانسس ہیں انہوں نے کئی بار کہا کہ بھائی ٹیررزم کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں, تو اسلاموفوبیا نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, اور انہوں نے ایک بار نہیں 3 بار یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. ایون انہوں نے کہا تھا کہ کسی ریلیجن کا ٹیررزم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو اتنا ہیٹریٹ اٹھ رہا ہے مسلمانوں کے خلاف,
تو اس کے لیے پراپر سٹیپس کیا لیے جائیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یو این کے فورم پہ بھی کہا کہ یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اور اس کو نیوٹرلائز کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان، ٹرکی اور ملیشیا نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ ایک چینل بنایا جائے گا جہاں پہ ٹرو ٹیچنگ آف اسلام جو ان کو ہائی لائٹ کی جائیں گی. وہ الگ بات ہے، اب تک وہ چینل مٹیریلائز نہیں ہو سکا، لیکن اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کی جو ضرورت ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسے کیا سٹیپس ہیں کہ ہم ویسٹ کو اسلام کی ریالٹی بتائیں. کیا ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید کی جتنی بھی تفسیر ہے اس کو جرمن لینگویج میں لکھ کے وہاں کے لوگوں کو وہاں پہ ان کو پڑھائی جائیں یا ان کو بتائی جائیں. اسی طرح انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے تفسیر کو وہاں پہ لوگوں کو جو ہے پڑھایا جائے. سیم گوز فار فرانس، اگر فرینچ میں ایسا کیا جائے. کیونکہ ہم نے کبھی کوئی اٹیمپٹ نہیں کی نا، پرابلم یہ ہے سب سے بڑی. موسٹ امپورٹنٹلی کیا ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ جتنے بھی ریلیجیس لیڈرز ہیں ان کی ہر سال ایک انٹرنیشنل کانفرنس کرائی جائے جس میں وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ بھئی اسلام کا ٹیررزم سے کوئی لینا دینا نہیں. تو یہ کچھ ایسے پریکٹیکل سٹیپس ہیں جن کو اب انیشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. سو دس واز آل اباؤٹ اسلاموفوبیا. اور اگر آپ لوگوں کو کویشچن ہے، کوئی کامنٹ ہے تو کائنڈلی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.